کاش کہ جب 13 سے 18 تک تھا تو آپ مجھے بلا لیتے یا میرے پاس آ جاتے تو یہاں بھی ہوتی، یہاں گیس بھی ہوتی، یہاں پر آپ کی سیوریج لائنیں بھی بچ چکی ہوتی. یہ سارے کام میں نے دیکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان بن گئے اور ہم الیکشن جیت گئے تو آپ کے کہنے کے بغیر ہی سب سے پہلے کام تو یہ کریں گے کہ یہاں بجلی کی پول آپ کو ڈال دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے کام یہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ چونکہ ذرا سوئی گیس یہاں سے تھوڑی سی دور نظر آتی ہے اور وہ اب نئی گورنمنٹ کی کیا پالیسی بنتی ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ سوئی گیس بھی ہم آپ کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر بر وقت مجھے آپ نے اس وقت بتلایا ہوتا تو اس وقت تو گیس کا دریا بہ رہا تھا اور علاقہ چھچ میں اور تحصیل اٹک میں کوئی ایک گاؤں باقی نہیں رہا، کوئی ایک گھر باقی نہیں رہا جہاں ہم نے گیس ڈال دی. بہرحال چونکہ ہمارے پاس جو اسکیمیں منظور ہوئی پڑی ہیں اس میں 3 میلہ کی اسکیم بھی ہے، تو 3 میلہ کے اسکیم میں سے یہ علاقہ تو تھوڑا سا دور ہو رہا ہے، لیکن جو نزدیک علاقے ہیں وہاں تک ہم ڈال کے پھر لائنوں کو آگے انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے. باقی جو بھی مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پر نوجوان بچوں کے مستقبل کا ہے. ہاتھوں میں ڈگریاں لیے ہوئے پورے ملک میں پھرتے ہیں، نوکری نہیں ملتی. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو جب سی پیک کے ہم منصوبے مکمل کریں گے تو پھر یہاں نوکریوں کی کمی نہیں رہے گی پاکستان کے اندر انشاءاللہ. اور ہمیں اس کے سب سے بڑا جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بجلی بھی ہم نے لگانی ہے، آپ کو گیس بھی دینی ہے، سیوریج لائنیں بھی ڈالنی ہے، گلیاں بھی پختہ کرنی ہے. یہ سارے کام آپ مجھے سمجھ آ رہے ہیں، میں نے دیکھ لیا سارا کچھ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ملازمتیں چاہیے ہمیں نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں کو کاروبار کے لیے پیسہ دینا ہے، اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ نوجوان مارے پھرتے رہیں اور پھر جو ہے یہاں سے وہ غیر قانونی طور پر کبھی اٹلی جا رہے ہیں، کبھی فرانس جا رہے ہیں، راستے میں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، بچے شہید ہو جاتے ہیں. ان والدین پر کیا گزرتی ہوگی. اور انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل میں نے دیکھ لیے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ کو منظور ہوا تو یہ سب حل کر دیں گے انشاءاللہ. شیخ افتاب میاں نواز شریف. میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں اور ساتھ ہی اجازت بھی چاہوں گا. معذرت کے ساتھ ایک گزارش اور قبرستان کی جگہ. ہاں اس طرح میں بتاؤں آپ کو کہ اٹک میں ہم نے 80 کنال زمین جو لی تھی یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین تھی جہاں پہ ہم نے قبرستان بنایا. تو میں نے وہاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے اور اس قسم کے، تو قبرستان کے لیے پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ زمین خرید نہیں سکتے. تو اس پر میاں صاحب نے مجھے کہا کہ آپ خود ہی وزیر ہیں، اس کو بل کو پاس پیش کریں اور پاس کر کے آپ اجازت لے لیں تاکہ گورنمنٹ زمین خرید سکے. اس پر پھر میں نے وہ بل پیش کیا کیبنٹ کے اندر، اس کی اپروول ہو گئی. تو اب یہ قانون موجود ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا گورنمنٹ آف پنجاب ہو وہ زمین خرید کر آپ کو دے سکتی ہے. اس لیے میں نے 30 کنال زمین جو ہے وہ ہزاروں میں نے خرید کر مسلمانوں کے قبرستان کے لیے دی ہے اور 8 کنال زمین میں نے غیر مسلموں کے لیے دی ہے وہاں پر. تو 8 کنال زمین میں نے وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو بھی حضرت میں نے آپ نے دیکھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ زمین آپ کو لے دیں گے انشاءاللہ. اور نہیں رانا صاحب میں جان دو ایک منٹ بلاؤ نا یار. اچھا میری برادری کے التماس کا بھائی اشرف سے انہیں نامینیٹ کیا جا رہا ہے جنرل سیکرٹری کینٹ بورڈ اٹک کے لیے اور شیخ صاحب ان کو یہ نوٹیفکیشن جاری کریں گے. ارشد مسیح اور
कैंट का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया है अब्बास मसीह साहब को, वो भी आएंगे और अपने को रिसीव करेंगे। इधर सर, इधर देखो यार प्लीज। ओके ठीक हो गया, नेक्स्ट। बहुत मुबारक हो जी। इधर देखो जी, इधर देखो जी। ओके जी।